السلام علیکم ناظرین، جنگ تباہی اور بربادی کا دوسرا نام ہے۔ جب سے انسان ضمیر پر موجود ہے تب سے ہی انسانوں سے جنگیں لڑتا آیا ہے، لیکن کچھ جنگیں ایسی بھی تھیں جو انسان نے انسان سے نہیں بلکہ جنگلی جانوروں اور سمندری مخلوق سے لڑیں، اور یہ جنگیں جانوروں نے جیتیں۔ یہ بات سننے میں بڑی عجیب لگتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آج ایسی ہی عجیب اور انوکھی جنگوں کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ جانوروں نے وہ جنگیں امریکہ، رشیا، جاپان اور جرمنی کی فوج سے لڑی تھیں، اور یہ تمام طاقتور ممالک ان جانوروں اور سمندری مخلوق کے آگے بے بس دکھائی دیے تھے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم زور و شور سے جاری تھی، توپیں گولے اگل رہی تھیں، جہاز بم برسا رہے تھے، اور امریکہ کچھ دنوں میں جاپان پر ایٹم بم گرانے کی تیاریاں کرنے والا تھا۔ انہی دنوں برما کے قریب امریکہ اور برطانیہ کی فوج جاپان کی فوج سے بھی لڑ رہی تھیں۔ جاپان کی فوج کو وہاں شکست سامنے دکھائی دی تو جاپان کے 1000 کے قریب فوجی برما کے رامری جزیرے پر جا چھپے۔ جاپانی فوجی اس جزیرے پر برطانیہ کی فوج سے تو بچ گئے، لیکن فروری 1945 کی ایک رات کو اسی جزیرے پر ایک اور جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن اس وقت یہ جنگ کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ رامری جزیرے پر رہنے والے آدم خور مگرمچھوں سے ہوئی۔ ان مگرمچھوں نے جزیرے پر چھپے تمام جاپانی فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ جاپانی فوجیوں نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے ان پر گولیاں برسائیں، لیکن مگرمچھوں کے ساتھ لڑی جانے والی اس جنگ میں جاپانی فوجی ناکام رہے۔ مگرمچھوں نے 500 کے قریب جاپانی فوجیوں کو زندہ نگل دیا، جبکہ 500 کے قریب جاپانی فوجی زخمی حالت میں وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ رامری جزیرے پر مگرمچھوں نے جاپانی فوجیوں کو جو جانی نقصان پہنچایا تھا، وہ آج تک جانوروں کی طرف سے ایک ہی وقت میں انسانوں کو پہنچایا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا جانی نقصان ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے دوسری جنگ کی۔ ایک صدی پہلے کی بات ہے، رشیا اور جرمنی کے فوجی بلہینیا نامی علاقے کے قریب ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے اور جنگ جیتنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ لیکن ان دونوں ممالک کے فوجیوں کی 1916 کی سردیوں میں ایک اور جنگ بھی شروع ہو گئی، اور وہ جنگ تھی جنگلی بھیڑیوں کے ساتھ۔ بھیڑیے جنگل سے نکل کر کبھی روسی فوجیوں پر حملے کرتے اور کبھی جرمن فوجیوں کو چیر پاڑ کر کھا جاتے۔ شروع میں بھیڑیے ان فوجیوں پر حملے کرتے جو اکیلے ہوتے تھے، لیکن بعد میں بھیڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو انہوں نے فوجیوں کے گروپوں پر بھی حملے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے کئی جرمن اور روسی فوجی بھیڑیوں کی خوراک بن گئے۔ اس وقت ایک اخبار نے خبر شائع کی کہ رشیا اور جرمنی فوجیوں کو آپسی حملوں سے زیادہ بھیڑیوں کے حملوں سے خطرہ محسوس ہوا، تو انہوں نے آپس میں جنگ روک کر پہلے بھیڑیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے دونوں ممالک کے فوجیوں نے ایک ساتھ مل کر 50 کے قریب بھیڑیوں کو گولیوں سے بھون ڈالا، اور اس کے بعد دونوں طرف کے فوجی الگ ہو کر پھر سے اپنی پوزیشن پر واپس چلے گئے اور ایک دوسرے پر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ لیکن 1917 میں پھر سے بھوکے بھیڑیوں نے دونوں ممالک کے فوجیوں پر پہلے سے بھی زیادہ حملے کیے۔ جرمنی اور رشیا کے فوجیوں نے بھیڑیوں کو مار ڈالنے کے لیے اس بار رائفل اور مشین گن کے ساتھ ساتھ زہر کا بھی استعمال کیا۔ پہلی جنگ عظیم تو ختم ہو گئی، لیکن اس علاقے میں بھیڑیے ختم نہ ہو پائے۔ ناظرین، 16 جولائی 1945 کو امریکی نیوی کا بحری جہاز جو 2 ایٹم بم لے کر تینیان جزیرے کی طرف روانہ ہوا۔ یہ وہی 2 ایٹم بم تھے جو جاپان میں قیامت خیز تباہی مچانے والے تھے۔ 10 دن کے سفر کے بعد یہ بحری جہاز 26 جولائی 1945 کو تینیان پہنچا، جہاں دونوں ایٹم بم جہاز سے اتارے گئے، جس کے بعد بحری جہاز گوام کی طرف روانہ ہو گیا۔ 4 دن کے سفر کے بعد بحری جہاز فلپائن کے قریب پہنچا ہی تھا کہ جاپانی بحریہ نے میزائلوں سے حملہ کر کے اسے تباہ کر ڈالا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ تباہ ہونے والا بحری جہاز جاپان کی شکست اور ہیروشیما اور ناگاساکی کے بد نصیب شہریوں کے لیے موت کا انتظام کر چکا تھا۔ جلتے ہوئے بحری جہاز پر 1196 امریکی فوجی سوار تھے، جن میں سے 300 فوجی جاپانی حملے میں مارے گئے، جبکہ باقی فوجی اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں کود گئے۔ رات کا وقت 34,000 فٹ سے زیادہ گہرا خوفناک سمندر، تحت نظر صرف اور صرف پانی، شارک مچھلیوں کا علاقہ اور دور دور تک نہ کوئی مدد کرنے والا۔ جاپانیوں کے لیے قیامت کا انتظام کرنے والے پھنسے بھی تو کہاں پھنسے۔
شارک مچھلیوں نے امریکی فوجیوں پر چن چن کر حملے کیے اور سینکڑوں امریکی فوجیوں کو چبا چبا کر زندہ نگل لیا۔ امریکی فوجی سمندر میں کھڑے جاپانی بحری بیڑوں سے تو جنگ جیتنے میں کامیاب رہے، لیکن سمندر میں موجود شارک مچھلیوں کے آگے بے بس دکھائی دیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔